अगर तुम आज रात अपनी बीवी के करीब गए तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। याद रखो, उस लड़की को सजा देने के लिए तुमने निकाह किया है। सास की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं घर की मुलाजमा थी। शादी वाले दिन मुझ पर हक महर की रकम 20 लाख चोरी का इल्जाम लगा था। मैं चोर नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़े खड़ी थी। मेरा शोहर मुझे खूनखार नजर से देख रहा था। बताओ, पैसे कहाँ हैं? मेरी जान निकल गई जब वो मुझे घसीटता हुआ अंदर। मेरी जिंदगी का पहला नाम लावारिस था। वो नाम जो स्कूल के दाखला फॉर्म में खाली बॉक्स के साथ लिखा गया था, जहां वालिद का नाम आना था। हर बार जब मैं फॉर्म पर दस्तखत करती, मुझे लगता जैसे मैं अपनी पहचान से इनकार कर रही हूँ, जैसे मेरा वजूद किसी की गवाही के बगैर अधूरा है। खाला कहती थी, तुम्हें हमने पाला है, सर पर छत दी है, खाने को रोटी दी है। क्या ये कम है? नहीं, ये कम नहीं था, मगर जो कभी दिया ही नहीं गया वो भी तो वापस नहीं मांगा जा सकता। मोहब्बत, अपनापन, शफकत, ये तो उन जज्बात का नाम है जो शायद सिर्फ असली औलादों के लिए रखे गए हों। खाला की बेटी सायरा हर दिन मुझे ये जताने में लगी रहती थी, मैं किसी और की बाकियात हूँ। मैं जो उसकी अलमारी के पुराने कपड़े पहनती थी, उसके जूतों की टूटी एड़ियां ठीक करके पहनती थी, उसके पिछले साल के स्कूल बैग में किताबें रखती थी। मैं चुप रहती थी क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे, ना अख्तियार। जब अम्मी और अब्बू की मौत का सुना, मैं 5 साल की थी। कुछ भी याद नहीं, सिर्फ धुन में लिपटी एक शाम याद है। मैं एक सफेद कफन के किनारे बैठकर उनके हाथ देख रही थी, जैसे वो पलटकर उठ जाएंगे और कहेंगे, चलो बेटा घर चलें। लेकिन वो कभी ना जागे और मैं हमेशा के लिए दूसरों के घरों की लड़की बन गई। हालांकि घर के हर कमरे का एक असूल था, मेरी जात को नजरअंदाज करो मगर इल्जाम देना ना भूलो। कभी अगर पानी का जग गिरा तो खाला की नजर सायरा पर नहीं गई थी, सीधा मुझ पर थप्पड़ पड़ा। कभी कपड़ों पर दाग लग जाए तो कहा जाता, दूसरों की औलाद ऐसे ही जलील करती है। कभी कभी रात को छत पर जाकर आसमान देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरी कोई पहचान है या मैं बस एक इजाफी सफा हूँ जिसे कोई भी फाड़ सकता है। हालांकि शोहर का नौकर सलीम, उसकी नजरें हमेशा मुझे अजीब सी लगती थीं। कभी छुपकर घूरता, कभी पानी देने के बहाने कमरे में आता। मैं डर के मारे दरवाजा बंद रखती, लेकिन क्या फायदा, उस घर में दरवाजे सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, रिश्तों के दरवाजे भी अक्सर बंद होते हैं। और मेरे लिए तो सब दरवाजे बंद थे। मेरी छोटी सी खुशी बस इतनी थी कि स्कूल जा सकूं। लेकिन खाला अक्सर कहती थी, रोटियां गिनकर खाती हो, किताबें पढ़ने का शौक कहाँ से आ गया। फिर भी मैं हर दिन ख्वाब देखती थी, सफेद कोट, स्टेथोस्कोप और हाथ में पेंसिल, डॉक्टर बनने का ख्वाब था। शायद इसीलिए खाला मेरी आंखों से नफरत करती थी। उन्हें मेरी आंखों में अपनी बेटी से ज्यादा रोशनी नजर आती थी, वो रोशनी जो मेरी नहीं थी, मेरी ख्वाहिशों की थी। और शायद यही रोशनी उन सबको अंधा कर देती थी। उस रात जब खाला ने सायरा को नया जोड़ा दिया और मुझे उसके पुराने कपड़ों की गठड़ी पकड़ा दी, मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा। ना आंखें मेरी लगती थीं, ना चेहरा। क्या मैं वाकई वजूद रखती थी या मैं सिर्फ खाला के एहसानों का बोझ बनकर पैदा हुई थी? मैं जानती थी मैं यतीम थी, लावारिस थी, मगर क्या ये मेरी पहचान थी या वो शनाख्त थी जो दुनिया ने मेरे लिए चुनी? कभी कभी पहचान भी जुल्म बन जाती है, और शायद मेरी पहचान मेरा सबसे बड़ा जुर्म थी। खाला के घर में ख्वाबों की कोई इजाजत नहीं थी। यहाँ नींद का मतलब सिर्फ थकन से गिरकर सोना होता था, ख्वाहिश से आंख बंद करके कोई तस्वीर देखना नहीं। मगर मेरे अंदर एक जिद पल रही थी। छोटे छोटे कदमों में बड़ी राहें छुपी थीं। स्कूल से वापसी पर जब सब आराम करते, मैं कमरे के एक कोने में छुपकर अपनी साइंस की किताब खोलती। जिस्म पर सख्ता हाल यूनिफॉर्म, हाथों में झुर्रियों वाले सफे और दिल में एक ख्वाब, सफेद कोट पहनकर अस्पताल की राहदारियों में चलने का। कुछ ख्वाब होते ही ऐसे हैं जो सच्चाइयों से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। एक दिन खाला ने मेरे हाथ में नोट्स देख लिए। पहले आंखें तंग हुई, फिर आवाज तेज, डॉक्टर बनना है, हमने तो बेटियों को घर संभालना सिखाया है, तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजेंगे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे ख्वाब देखना भी गुनाह है, मगर मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा, बस नोट्स लेकर अपनी चादर में छुपा दिए।
कभी कभी खामोशी बगावत से ज्यादा बोलती है। खाला दिन में छोटे मोटे ऑर्डर लेकर कपड़े सीती थीं और शाम में मोहल्ले की खवातीन से गीबत समेटती थीं। उन्हीं वक्तों में जब वो मसरूफ होती, मैं पीछे के दरवाजे से निकलकर शाम को पुराने ट्यूशन सेंटर में चली जाती थी। उस छोटी सी गली के कोने पर बना वो पुराना ट्यूशन सेंटर मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। बिजली कभी होती कभी नहीं, फर्श टूटा होता, दीवारों पर चाक के निशान, लेकिन वहां मेरे ख्वाबों की लकीर साफ दिखाई देती थी। उस्ताद ने एक बार कहा था, अगर तुम्हें हर कोई रोक रहा हो तो समझो तुम सही सिमत में हो। मैंने ये जुमला दिल पर लिख लिया था। हर शाम जब वापस घर आती, खाला की निगाहें मुझे नोचती थीं। कहाँ थी? पड़ोस में सफाई करवा रही थी। मेरी जुबान से झूठ फिसलता था, लेकिन वो झूठ मेरे ख्वाबों को बचाने के लिए था। हर महीने जब टीचर एक छोटा सा स्टार लगाकर मेरी कॉपी वापस करते, मैं उस सफ़े को कॉपी से फाड़कर अपनी डायरी में रख लेती। वो छोटे स्टार मेरे लिए तमगे थे, मेरी कामयाबी की पहली ईंटें। सायरा कभी कभार मुझे सवालिया नजरों से देखती, जैसे भान चुकी हो कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन उसने कभी खाला से कुछ ना कहा। शायद उसे भी मेरे अंदर की जंग में दिलचस्पी थी, या शायद वो चाहती थी कि मैं खुद ही हार जाऊं, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं थी। एक दिन टीचर ने कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, अगर तुम एमबीबीएस की तैयारी शुरू करो तो कुछ बन सकती हो। ये सुनकर मेरे हाथ लरस गए। क्या वाकई क्या कोई और भी था जो समझता था कि मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं बनी? मैंने उस दिन अस्पताल का ख्वाब पहली बार आंख खोलकर देखा। नर्सों की सफेद वर्दियां, मरीजों के चेहरे, दवा की खुशबू और मेरे नाम की तख्ती, डॉक्टर नूर फातिमा। मैं उस रात सो नहीं सकी, ना ही नींद की कमी से, बल्कि ख्वाबों की ज्यादती से। मुझे एहसास होने लगा था कि अगर मैंने एक बार रास्ता बनाना शुरू कर दिया है तो खाला के ताने, सलीम की नजरें या सायरा की सर्द मुस्कुराहट मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये वो रास्ता था जो कांटों से भरा था, और खाला, उनकी नजरों में अब सिर्फ शक नहीं बल्कि खतरा भी था, क्योंकि एक खामोश दबे हुए वजूद ने अगर उड़ने की कोशिश की तो सबके पर जलेंगे। जब आपको लगता है कि आपको ख्वाब किसी हद तक करीब आ रहा है तो जिंदगी अक्सर आपकी उंगली थाम कर खींच लेती है जमीन पर, और बाज़ औक़ात वो जमीन भी इतनी बेरहम होती है कि वहां खड़ा होना भी एक जंग बन जाता है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। खाला घर पर नहीं थी, वो अपनी सहेली की बेटी की मेहंदी में गई थी और जाते वक्त सायरा को भी साथ ले गईं। सलीम घर पर था और मैं तन्हा। किचन में बर्तन धोते वक्त मेरी पुश्त पर उसके कदमों की चाप सुनाई दी। मेरे हाथों में साबुन था। दिल में खौफ ने पलटकर उसे देखा। वो हमेशा की तरह खाली बर्तन लेकर आया था, लेकिन नजरें खाली नहीं थीं। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मैं कभी न देना चाहती थी। खाला नहीं है, कुछ चाहिए तो बता दो, मैंने मामूल के लहजे में कहा। वो खामोश खड़ा रहा, जैसे मेरे लफ्जों के मायने बदलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया। पीछे हटो सलीम, मेरी आवाज बुलंद हुई। हाथों से पानी टपक रहा था, लेकिन अब मेरा जिस्म लर्जा नहीं, बल्कि मेरे जिस्म में एक नई ताकत थी। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी तो। उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि मैंने शोर मचा दिया। खाला, सायरा, कोई है? मेरी चीख सुनकर शायद दरो दीवार भी कांप गए थे, मगर सलीम नहीं। वो बैकग्राउंड में हंसा, एक तंजिया कहका, जैसे जानता हो कि यहाँ कोई नहीं सुनेगा। खाला दरवाजे पर आई और तमाशा मुकम्मल हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? मैं रो रही थी, कपकपा रही थी। खाला, वो मेरे करीब आया और खाला का रद्दे अमल, उनकी आंखों में गुस्सा, आवाज में जिल्लत। अपने इज्जतदार बेटियों पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं? मैं हैरान थी। मैं इल्जाम नहीं लगा रही खाला, इसने। खाला ने कदम बढ़ाया और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म करो, इसी छत तले रहती हो, इसी का खाती हो, और बदनाम भी तुम ही करोगी। मेरी आंखें जलने लगी, जिस्म नहीं रूह घायल थी। मैंने कहा, चीख कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे करीब आया था। उसकी नजरें। खाला ने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया। शरीफ लड़कियां शोर नहीं करती, गुनाह छुपाती हैं। बस वो एक जुमला था जो तलवार बनकर मेरे हौसले के कपड़े चीर गया। मैं पलटकर कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया, दीवार से टेक लगाकर बैठ गई।
آج پہلی بار لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ بے آواز بھی ہوں۔ یہ دنیا صرف ان لڑکیوں کی سنتی ہے جو یا تو بولنا جانتی ہیں یا مر جانا۔ میں نہ بولنا جانتی تھی نہ مرنے کے قابل تھی۔ دل کیا خود سے پوچھوں کیا تم واقعی عزت کے قابل ہو یا بس تماشا ہو؟ کاش اس دن کوئی ہوتا جو میری بات پر یقین کرتا، جو میرے حق میں کھڑا ہوتا، لیکن اس گھر میں سچ بولنا بدتمیزی اور گناہ سے بڑا جرم تھا اور میں نے وہ جرم کر دیا تھا۔ خاموشی سے سہنا ایک وقت تک ممکن ہوتا ہے، پھر انسان ٹوٹتا نہیں، بس اندر سے کچھ کھو دیتا ہے۔ سلیم والا واقعہ گزرے چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا تھا نہ خود سے۔ خالہ نے ویسا ہی برتاؤ جاری رکھا، سخت، زہریلا اور احسان کا بوجھ جیسے ان کے ہر جملے میں لپٹا ہوتا۔ اس دن میں تنہا بازار گئی تھی، کپڑے کی دکان سے دھاگا لینا تھا خالہ کے لیے، مگر دل بازار کی بھیڑ میں کسی سکون کی تلاش کر رہا تھا۔ میں پیدل سڑک پار کرنے لگی کہ اچانک ایک تیز گاڑی بریک چلاتے ہوئے میرے سامنے رکی۔ سڑک پر میری سانس جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ دروازہ کھلا، ایک مرد اترا، مضبوط، بلند قامت اور سفید قمیض کے نیچے اعتماد لپٹا ہوا۔ چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ معذرت، بس ایک نظروں کا سکون اور ایک غرور۔ اس نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، وہ نظر جیسے سوال کرتی ہو میں کون ہوں، کیا کر رہی ہوں اور یہاں کیوں ہوں؟ لیکن میرے لیے وہ صرف ایک اجنبی تھا جس کی گاڑی کی تیزی میرے دل کی دھڑکن سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ بولا، آواز میں تلخی نہیں لیکن نرمی بھی نہیں تھی۔ میں سڑک پر تھی، آپ نے گاڑی تیز چلائی، میری آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں کپ کپاہٹ نہیں۔ وہ ٹھہر گیا، شاید اسے میری خاموش مگر تھمی ہوئی آنکھوں نے چونکا دیا تھا۔ پہلی بار لگا کوئی مرد جو مجھے گھور رہا تھا وہ دلچسپی سے نہیں تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہستہ سا جملہ کہا، تمہیں لگتا ہے تمہاری جگہ سڑک پر ہے؟ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ یہ سوال تھا یا طنز؟ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ کسی نے زور سے پکارا، ارحم بھائی، فون ہے آپ کا۔ اس نے نظریں مجھ پر جمائے رکھی جیسے مجھے مکمل پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ گاڑی چلی گئی، دھواں سا پیچھے چھوڑ گئی، لیکن جو سوال اس نے کیا تھا وہ دھواں بن کر میرے دل کے اندر بھر گیا تھا۔ کیا واقعی میری جگہ سڑک پر ہے؟ شاید یہ پہلا شخص تھا جس نے مجھ پر الزام نہیں لگایا، سوال کیا، اور سوال بھی ایسا جو اندر تک چبھ گیا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑی رہی جیسے وقت تھم گیا ہو، باقی سب کچھ چلتا رہا، بازار کی آوازیں، لوگوں کا شور، بس میرے اندر خاموشی بول رہی تھی۔ اسے میں نہیں جانتی تھی، نہ اس کا نام نہ اس کا مقام، لیکن اس تصادم نے کچھ چھوا تھا اور مجھے خبر نہ تھی کہ یہی اجنبی میرے سکوت کی سب سے بلند صدا بننے والا ہے۔ بازار کا وہ لمحہ بیت گیا مگر اس کی آنکھوں کی تصویر جیسے میری یادداشت کی دیوار پر نقش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن کے بعد میں اسے کبھی بھول نہ سکی۔ شاید کچھ آنکھیں لفظوں کے بغیر بھی کہانیاں کہہ دیتی ہیں، اور اس دن اس کی آنکھوں میں پہلی بار کسی اجنبی نے مجھے انسان سمجھا تھا، تماشا نہیں۔ کچھ دن بعد خالہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ گھر میں رنگ برنگی چادریں، رسوئی میں ہانڈیاں اور سائرہ کے لیے نئی چوڑیاں۔ میں پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ سائرہ کی نسبت ارحم شاہ سے طے ہو گئی ہے، خالہ نے خوشی سے اعلان کیا۔ میرے قدم جیسے رک گئے۔ ارحم شاہ، وہی جس سے سڑک پر میرا تصادم ہوا تھا۔ کیا دنیا واقعی اتنی چھوٹی ہے یا میرے حصے کی بے چینی ہمیشہ وہی شخص لاتا ہے جسے مجھے بھولنا ہوتا ہے؟ ارحم شاہ سے رشتہ طے ہوتے ہی خالہ کا رویہ بدل گیا۔ اب وہ سائرہ سے شہزادیوں کی طرح برتاؤ کرتی تھیں اور مجھے مزید چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ تمہاری قسمت میں وہی کام ہے جو نوکروں کی بیٹیوں کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ میرے کام بڑھ گئے تھے مگر میرا بولنا کم۔ میں چپ تھی جیسے کوئی طوفان اندر دبایا ہو۔ جب ارحم پہلی بار ہماری حویلی آیا، سب نے اس کا استقبال کیا۔
खाला ने सायरा को नए कपड़ों में सजाकर सामने बिठाया। मैं किचन से शरबत लेकर आई, सर झुका रखा था, लेकिन जैसे ही ट्रे मेज पर रखी, एक तेज निगाह मुझ पर पड़ी। अरम शाह, उसी गरूर, उसी खामोशी, मगर कुछ और भी। ये वही नजर थी जो बाजार में मेरे दिल की धड़कन को रोक गई थी, मगर आज उस नजर में सवाल से ज्यादा पहचान थी। उसने कहा कुछ नहीं, मगर एक लम्हे के लिए उसकी आंखें रुकी थीं, जैसे उसका जहन पूछ रहा हो ये वही है, और दिल जवाब दे चुका था हाँ यही है। सायरा बातें कर रही थी, खाला हंसी हंसी में अरहम के खानदान की तारीफें कर रही थी, और मैं बस पसे मंजर में कमरे के कोने में उसी नजरों के साए में खड़ी थी। उस दिन से लेकर अगले चंद हफ्तों तक मैं हर जगह उसकी खामोश नजरें महसूस करती रही। वो कुछ कहता नहीं था, मगर देखता जरूर था, कभी मेरे जाते हुए, कभी किसी काम में झुके हुए, कभी बर्तन रखते हुए। उसकी निगाहों में जुस्तजू थी, जैसे वो समझना चाहता हो ये कौन है और क्यों मेरी नजरों से बचने की कोशिश करती है। मैं बचती थी, क्योंकि मैं जानती थी अरम शाह जैसा शख्स सायरा के लिए चमकता हुआ रिश्ता हो सकता है, मेरे लिए सिर्फ एक और तमाशा बन सकता था। कभी कभी किसी की दिलचस्पी भी खतरा बन जाती है, और मुझे खतरा महसूस होने लगा था, उस रिश्ते से नहीं, उसके पीछे छुपी नजरों से। बाज लोग सिर्फ चेहरों से पहचाने जाते हैं, और बाज आंखों के पीछे छुपे सवालों से। अरम शाह की आंखें मेरे पीछे चलती रहीं, खामोशी से, बगैर कुछ कहे। मैं कोशिश करती रही उन नजरों से बचने की, लेकिन वो बार बार मुझे घेर लेती थी, कभी शरबत पेश करते वक्त, कभी बर्तन उठाते हुए, कभी छोटे से लॉन में। सबके दरमियान पहले मुझे लगा शायद ये महज तजस्सुस है, फिर समझ आई ये खामोशी का एक नया चेहरा है, एक सवाल जो वो मुझसे नहीं, शायद खुद से कर रहा था। कौन थी मैं? बस एक यतीम नौकरानी, जैसे कपड़ों में लिपटी किसी और की तकरीब में बेआवाज शरीक। फिर भी वो बार बार मेरी तरफ पलट कर देखता। सायरा तो उसकी मंगेतर थी, और खानदान में ये खबर ऐसे घूम रही थी जैसे सियासत में कोई नया इत्तेहाद हुआ हो। खाला और उनके शोहर सायरा को शहजादी बनाकर हर जगह उसका जिक्र कर रहे थे, मगर अरहम, उसकी नजरें सायरा पर नहीं, किसी और तरफ होती थीं। मुझे याद है एक बार सब हाल में बैठे थे, मैंने सायरा को चाय पेश की, फिर चुपके से पलटने लगी। पीछे से आवाज आई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रुकी, जैसे वक्त थम गया हो। दिल ने कहा सीधा ना देखना, मगर मैं पलटी, नजरें उसकी आंखों से टकराईं। नूर। मेरी आवाज मेरे नाम से भी मध्यम थी। उसने बस इतना ही कहा, अच्छा। फिर खामोशी, मगर वो खामोशी कुछ कह रही थी। अरम शाह को समझ आ चुका था कि ये वो रिश्ता नहीं जिसमें वो सुकून ढूंढ रहा है। सायरा की मसनूई हंसी, खाला की बनावटी मोहब्बत, खानदान की झूठी इज्जत उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो एक ऐसा शख्स जो खुद भी आजादी से खौफजदा था, अब कैद के खिलाफ दिल में बगावत पालने लगा था। शायद उसे मेरी सादगी में सुकून महसूस हुआ था, या मेरी खामोशी में सवाल। मगर जो भी था, वो जान चुका था कि वो इस रिश्ते का कैदी बनने नहीं जा रहा। तभी उसने वो फैसला लिया जिसने ना सिर्फ सारी तकरीब का रंग बदला, बल्कि सबको एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां सच्चाई और साजिश एक ही रंग में दिखाई देने लगी। शादी से एक रात पहले मैंने सुना खाला किसी से कह रही थी, बस निकाह का महर तय हो गया है, कल सब रस्मी तौर पर हो जाएगा। उनकी आवाज में फख्र था, जैसे उनकी बेटी का रिश्ता बादशाहों से हो रहा हो। लेकिन उस रात अरहम ने फोन पर किसी से धीमी आवाज में कहा, मेहर की रकम गायब करवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं पास नहीं थी, लेकिन हवा में उड़ती सरगोशी ने मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। क्या मैंने सही सुना था? क्या वो खुद अपने ही निकाह को रोकने जा रहा था, या कुछ और? अरम शाह ने चुपके से खेल की बुनियाद रख दी थी, ऐसा खेल जिसमें मेहर की रकम सिर्फ एक बहाना थी। असली मूव तो वो निकाह था जिसकी कोई खबर नहीं थी, ना खाला को, ना सायरा को, ना मुझे। और इस कहानी का सबसे पहला महर कभी कभी जिंदगी अपने ही लिखे हुए सफे को फाड़कर नए अल्फाज से शुरू करती है, और वो दिन मेरी जिंदगी का वही नया सफा था जिस पर मेरी मर्जी के बगैर एक नया उन्वान लिखा गया। शादी का दिन था, घर मेहमानों से भरा हुआ था। खाला की आवाज
सब जगह गूंज रही थी। सायरा की सजी सवरी शक्ल हर निगाह में रोशनी की तरह झलक रही थी और मैं पसे मंजर में साए की मानिद। मेरे हाथ मेहंदी से नहीं, बर्तनों की सूंधी खुशबू से रंगे थे। लबों पर हंसी नहीं, काम की थकन थी, मगर दिल अजीब बेचैनी में डूबा हुआ था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। तकरीब जोरों पर थी कि अचानक एक चीख नुमा आवाज सुनाई दी, मेहर की रकम कहाँ गई। पूरे हाल में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार, मेहमान, खवातीन सब एक दूसरे को देखने लगे। दूल्हे के वालिद की परेशानी चेहरे पर साफ लिखी थी। मैंने सायरा की तरफ देखा, वो घबरा गई थी। खाला ने झट सारी नजरें मुझ पर मजबूर की, जैसे उन्हें मौके का इंतजार था, इसी ने ली होगी। खाला की आवाज तेज, कड़वी और जहरीली थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। हाँ, तुम ही। सुबह से तुम ही इधर उधर जा रही हो। इसी को भेजा था पैसे रखने। नहीं खाला, मैंने नहीं। झूठ मत बोलो। खाला ने मेरे बाजू को झटका दिया। आवाज बुलंद हो गई। चोरी की आदत तो बचपन से ही है ना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके बीच खड़ी थी और हर नजर मुझे गुनहगार की तरह देख रही थी। मैंने घबरा कर सबकी तरफ देखा, शायद कोई मेरी सफाई दे, मगर हर चेहरा या तो नजरें चुरा रहा था या तमाशा देखने में मसरूफ था। मैंने नहीं ली, मैं कसम खाती हूँ। मेरी आवाज में कपकपाहट थी और दिल में बेबसी। तब एक कदमों की आहट सुनाई दी। अरहम शाह आहिस्तगी से आगे बढ़ा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। अरहम चंद लम्हे रुका, मेरी तरफ देखा और फिर अपनी मखसूस संजीदगी से कहा, मेहर की रकम अगर इसी ने ली है तो निकाह भी अब इसी से होगा। जैसे किसी ने पूरे हाल में पानी फेर दिया हो। कोई कुछ बोल ना सका। खाला का मुंह खुला रह गया। सायरा का चेहरा सफेद पड़ गया और मेरे अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। क्या क्या कहा आपने? खाला ने कांपती आवाज में पूछा। अरहम ने सुकून से दोबारा दोहराया, निकाह अब इसी से होगा। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया। मैं बोल नहीं पाई। मेरी आंखें, चेहरा, हाथ सब सवाल बन गए। लेकिन अरहम ने मेरी तरफ नहीं देखा। वो सबसे मुखातिब था, जैसे वो फैसला किसी जज्बे से नहीं, किसी हिसाब से कर रहा हो। मौलवी साहब को बुलाया गया। निकाह की रस्म शुरू हुई और मैं सुन खड़ी थी। कबूल है, ये सवाल 3 बार दोहराया गया और मैंने तीनों बार सिर्फ होंठ हिलाए। कबूल तो किया था, लेकिन क्या? अरहम शाह की ये चाल मेरे लिए इंसाफ थी, सजा या एक साजिश? मैं कुछ नहीं जानती थी। बस इतना मालूम था कि वो निकाह मेरे अख्तियार के बगैर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। निकाह का कागजी ऐलान हो चुका था, लेकिन एहसास वो अभी भी कहीं दूर धुंध में लिपटा खड़ा था। कमरे में निकाह के बाद जो खामोशी फैली, वो मेरी जिंदगी के सबसे तवील लम्हों में बदल गई। लोगों के चेहरों पर हैरत थी, जुबानों पर सवाल और दिलों में नफरत। जैसे मैं वो पर्दा हूँ जिस पर सबने अपनी जिल्लत छुपाने की कोशिश की हो। अगली सुबह मुझे इत्ला मिली थी, अरहम शाह के साथ गांव जाना होगा। वहीं तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होगा। नई जिंदगी। मैं मुस्कुराई नहीं, बस सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी कभी पुराना कहलाने के काबिल भी थी? गाड़ी चलती रही और रास्ते में ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल। अरहम मेरी बगल में बैठा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे दोनों के दरमियान सदियों की खामोशी बैठी हो। मैंने कई बार उसकी तरफ देखना चाहा, लेकिन उसकी निगाह खिड़की से बाहर चिपके मंजर पर जमी रही। उसके लब बंद थे, जैसे वो कुछ बोझ लिए जा रहा हो, लेकिन वो बोझ शायद मैं थी। गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। एक बड़ी सी हवेली, ऊंचे दरवाजे, पुराने सतून, खामोश दरो दीवार। उनकी पुरानी ईंटों में जैसे कई नस्लों की सर्द कहानियां छुपी थीं। दरवाजा खुला और एक उढेर उम्र की औरत सामने आई। चेहरे पर नागवारी, आंखों में हिकारत। यही है? उसने अरहम से पूछा। अरहम ने सिर्फ सर हिलाया। वो औरत एक तरफ हो गई, जैसे मुझ पर पर्दा डालकर आगे बढ़ने का रास्ता दे रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जमीन से भी कमतर समझ रही थी। हवेली के अंदर कदम रखा तो सब नजरें मुझ पर जम गईं, जैसे मैं कोई मेहमान नहीं, सजा हूँ जो गलती से यहाँ आ गई है। ये वही लड़की है जिस पर मेहर की रकम चोरी का इल्जाम लगा था ना? अरहम भाई को ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये फैसला लेना पड़ा?
یہ جملے مجھے سننے نہیں پڑے، صرف محسوس کرنے پڑے، کیونکہ یہاں الفاظ زبان سے زیادہ آنکھوں میں بولتے ہیں۔ ارم پورے وقت خاموش رہا، نہ مجھے مخاطب کیا، نہ کسی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب کے سامنے نکاح کا فیصلہ سنایا تھا، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود ہی اس فیصلے سے انکار کر رہا ہو۔ میرے لیے حویلی میں ایک پرانا تنگ سا کمرہ مختص کیا گیا تھا، نہ قالین، نہ روشنیاں، نہ کوئی کھڑکی، بس ایک بستر اور خاموشی سے کپڑے رکھ کر میں بیٹھ گئی۔ دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے زخموں کو محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے یہ در و دیوار بھی میری طرح کچھ کہنے کو ترس رہے ہوں، اور ان میں ایک سوال گونج رہا تھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ شام کو کھانے کی میز پر بلایا گیا، سب لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، میں دروازے پر رکی رہی، کسی نے جگہ آفر نہیں کی، کسی نے نہیں بلایا۔ ارم بھی وہیں تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری موجودگی کو تسلیم نہ کیا۔ دل نے کہا پلٹ جاؤ، لیکن میں رکی رہی، کیونکہ یہاں سے پلٹنے کا اختیار میرے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ اس رات میں نے کمرے کی روشنی بند کر کے چپ چاپ دروازہ بند کیا اور کونے میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نکاح میری عزت بچا گیا تھا یا میری پہچان چھین کر لے گیا تھا، اور ارم شاہ، وہی شخص جس نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا، آج اس کی خاموشی مجھ سے میری موجودگی کا جواز چھین رہی تھی۔ شاید سب نے سچ ہی کہا تھا، میں چوری کی سزا تھی۔ حویلی کے در و دیوار صرف پرانے نہیں تھے، وہ وقت سے زیادہ تلخی سے بوئے گئے تھے۔ یہاں ہر قدم پر فرق تھا، لباس کا، بول چال کا، برتن رکھنے کے انداز کا بھی۔ کہاں کون بیٹھے گا، کون پہلے کھائے گا، اور کس کی بات قابل سنائی ہے، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، اور میں اس فہرست میں کہیں نہیں تھی۔ صبح جب میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، پیچھے سے سنا، ارے وہی لڑکی ہے نا جو ارم کی زبردستی بیوی بنی۔ بیوی؟ وہ تو سزا ہے۔ دوسری عورت کی ہنسی میں ایسا زہر تھا جس نے میرے کان جھنجھلا دیے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، صرف جھاڑو کا رخ بدل لیا، جیسے زمین پر گری پڑی گرد ہی میری شناخت ہو۔ کچن میں، صحن میں، حویلی کی راہداریوں میں جہاں بھی جاتی، نظریں جیسے چبھنے لگتی۔ نوکرانیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ تھی، بس حکارت تھی۔ بزرگ خواتین کی باتوں میں غلطی، ذلت اور بدنامی جیسے الفاظ روز سننے کو ملتے، اور سلیم اب وہ بھی یہاں تھا۔ پہلے دن تو خاموش رہا، لیکن پھر اس کے تیور بدلنے لگے۔ وہ کبھی میرے قریب آ کر آہستگی سے کہتا، کیا بات ہے بی بی، اب تو بہت عزت دار بن گئی ہو، لیکن بھولنا نہیں، اصل پہچان تو وہی ہے جو تمہارے ماضی میں تھی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی اور چہرے پر بے بسی پھیل جاتی۔ میں خاموشی سے پلٹ جاتی، لیکن دل میں ایک سوال سر اٹھاتا، کیا ارم کو سب پتا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ ایک دن جب میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، سلیم اور ارم کی آوازیں سنائی دیں۔ سر آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یہ لڑکی چالاک ہے، اس نے منصوبہ بنایا ہوگا، آپ جیسے معصوم کو پھانس لیا، اب تو سب خاندان کا تماشا بن چکا ہے۔ ارم خاموش کھڑا تھا، میں جھک کر پودوں کی جڑوں میں پانی ڈالنے لگی، جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ ہر لفظ میرے اندر چبھ رہا تھا۔ آپ کے والد تو بہت ناراض ہیں سر، وہ کہتے ہیں نکاح تو ختم ہوگا ہی، بدنامی کا دھبا بھی دھلنا چاہیے۔ کوئی انکار، کوئی وضاحت، کچھ بھی نہیں۔ میں نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر دیکھا، ارم بس اسے دیکھ رہا تھا، جیسے الفاظ کو جذب کر رہا ہو، جیسے وہ فیصلہ کر رہا ہو، مگر ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اسی شام جب سب لوگ بیٹھے تھے، میں چائے لے کر آئی، ارم وہیں تھا، اور سلیم بھی۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ چائے رکھ کر پلٹی تو اچانک سلیم نے ایک طنزیہ جملہ چھوڑا، چائے اچھی بناتی ہیں، یہ باقی کام بھی بڑے دل سے کرتی ہوگی۔ ایک دو لوگ ہنس دیے۔ خالہ کی بہن نے کھانس کر نظریں پھیری۔ ارم نے سنا، یقیناً سنا، لیکن اس کی طرف سے بس خاموشی آئی، نہ غصہ، نہ حمایت، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ رات کو میں کمرے میں بیٹھی تھی، اندھیرا تھا، لیکن اندر جو ہلچل تھی وہ اندھیرے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔
کیا ارہم بھی ان سب جیسا ہے؟ کیا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو خاموشی کو ہاں سمجھتے ہیں، یا پھر وہ اتنا مجبور ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا؟ میں بار بار دل کو سمجھاتی وہ وہی شخص ہے جس نے سب کے سامنے نکاح کا اعلان کیا تھا، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر پھر دماغ کہتا محبت کی بنیاد اگر خاموشی ہو تو شک بھی وہیں سے جنم لیتا ہے، اور مجھے اس خاموشی سے اب خوف آنے لگا تھا۔ بعض راتیں دن سے زیادہ بولتی ہیں اور بعض خاموشیاں چیخوں سے زیادہ گونج رکھتی ہیں۔ وہ رات انہی میں سے ایک تھی۔ گاؤں کی فضا جیسے کسی انجانے اندیشے سے بوجھل تھی، آسمان مسلسل گرج رہا تھا اور ہوائیں کھڑکیوں کو اس طرح پیٹ رہی تھیں جیسے کسی اندر قید جان کو رہائی چاہیے تھی۔ میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، کمرے کے کونے میں تکیے سے لگی ہوئی، نہ کوئی روشنی نہ کوئی آواز، صرف بارش کی رم جھم اور میرے اندر کا شور۔ حویلی میں بجلی چلی گئی تھی اور میرے دل کا سکون بھی شاید اسی کے ساتھ ہی رخصت ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر موم بتی جلانا چاہتی تھی مگر ہاتھوں میں اتنی سکت نہ رہی۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ اندھیرے سے ڈرنے والوں کو تو تبھی تک حوصلہ ہوتا ہے جب کوئی آنکھ ان کی تنہائی دیکھ سکے۔ میرے ارد گرد صرف دیواریں تھیں، پرانی، خاموش، ساکت، اور ان دیواروں کے کان تھے جو دن بھر سب کی آوازیں سنتے اور رات میں میری سسکیوں کی گواہی دیتے۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، نہ چیخ رہی تھی نہ چلا رہی تھی، بس اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ارم نے کچھ نہیں کہا، یہی ایک جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ سلیم کی ہر بات، ہر زہر، سب اس نے سنا مگر لب نہیں ہلائے۔ تو کیا وہ بھی ان سب جیسا ہے، یا میری اہمیت اتنی بھی نہیں رہی کہ میرے حق میں ایک جملہ بولا جا سکے؟ دروازے پر آہٹ ہوئی، میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، میں نے آنکھیں صاف کی لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ نہ دیکھ سکی، صرف قدموں کی چاپ پہچانی۔ ارہم وہ کمرے میں داخل ہوا بغیر کچھ کہے۔ میں بدستور کونے میں بیٹھی رہی، چپ چاپ۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا، شاید مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ آہستہ سے میری طرف بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا کمبل میرے اوپر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ اس کمبل کو تھامنے کی بجائے لرز گئے۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ پوچھا، اور وہ پلٹ گیا۔ بس اتنا ہی، صرف ایک کمبل، اور اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے ایک اور ہوا داخل ہو گئی تھی، وہ جو لفظوں سے نہیں موجودگی سے تسلی دیتی ہے۔ اس رات پہلی بار میری سسکیاں تھم گئیں، پہلی بار اس خاموشی نے مجھے تکلیف نہیں دی، بلکہ لگا جیسے کوئی پہلی بار میری بے آواز چیخ سن پایا ہو۔ کبھی کبھی کوئی شخص صرف ایک لمحے سے بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور ارم کا وہ کمبل شاید اس کا پہلا لفظ تھا، نہ محبت کا نہ ہمدردی کا، بس ایک خاموش اعلان کہ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ رات بیت گئی، بجلی آ گئی، روشنی واپس آ گئی، لیکن میرے اندر جو سکوت تھا اس میں پہلی بار ایک سانس شامل ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے شاید میں بالکل اکیلی نہیں ہوں، اور شاید ارہم بالکل ویسا بھی نہیں جیسا سب سوچتے ہیں۔ محبت اگر خاموشی سے جنم لیتی ہے تو نفرت شور مچاتی ہے، اور گاؤں کی گلیوں میں میری خاموشی چیخوں میں بدل دی گئی تھی۔ صبح جب صحن میں قدم رکھا تب محسوس ہوا کہ دیواریں صرف پرانی نہیں، دشمن بھی ہو سکتی ہیں۔ دو عورتیں مٹی سے بھرے گملوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور دونوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں گندے پانی سے بھی سستی ہوں۔ ارم کو پھنسا لیا ہوگا، غریب لڑکی ہے، ایسی تو ہوتی ہی چلاک ہیں، ماں باپ نہیں، کردار بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ وہ جملے تھے جو میرے کانوں تک نہیں، سیدھے دل میں اترے تھے۔ میں چپ تھی جیسے ہمیشہ، لیکن اب خاموشی میں زخم ہرے ہونے لگے تھے۔ اور پھر دوپہر کو وہ ہوا جس نے میری ہستی کو سب کے سامنے چیلنج کر دیا۔ ارم کی پھپھو حویلی کی با اثر عورت، خاندانی بزرگ، اپنے نرخرے میں زہر اور لہجے میں حاکمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے دوپہر کے کھانے پر سب خاندان کو بٹھا لیا، صرف ایک بات کے لیے، ارم کی شادی کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ان کے جملے نے سب کو ساکت کر دیا۔ ایک گمنام لڑکی جس کا نہ ماضی پتہ نہ خاندان، اس سے نکاح صرف اس لیے کہ مہر کی رقم گم ہوئی، یہ کوئی وجہ ہے؟ ارم وہیں بیٹھا تھا، خاموش۔ میرے دل میں دھڑکنوں نے تیز رفتار اختیار کی، جیسے ہر لفظ میرے گرد دائرہ بنا رہا ہو۔
پھپھو نے سب کو گھورتے ہوئے کہا، اگر ارہم کو ہوش ہے تو ابھی طلاق دے، خاندان کی عزت بچا لے۔ سب نگاہیں اب ارہم پر تھیں اور پھر مجھ پر۔ میں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، جیسے ان سے پوچھ رہی ہوں کیا ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق ہے؟ میرے لب ہلے بغیر آواز کے، پھر میں اٹھی آہستہ سے بغیر شور کے۔ میں جا رہی ہوں۔ میری آواز ٹوٹتی ہوئی مگر صاف تھی۔ اگر میری موجودگی اتنی بوجھ ہے تو میں اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ یہاں میری عزت کو سچ جاننے کی بھی فرصت نہ ہو۔ پھر قدم اٹھے لیکن زمین جیسے بھاری ہو گئی تھی۔ میں جانے ہی والی تھی کہ وہ آواز آئی، وہی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، ارہم شاہ کی۔ ایک قدم بھی مت بڑھانا۔ میں ٹھہر گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جیسے ہر لفظ تول کر لبوں پر لا رہا ہو۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، نکاح میری مرضی سے ہوا تھا، اور جو میرے گھر میں رہے گا وہ بھی میری مرضی سے رہے گا۔ پھپھو کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو ارہم؟ ارہم نے نظریں چیر کر کہا، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود جا سکتا ہے۔ عزت کا رشتہ خون سے نہیں نیت سے بنتا ہے، اور اس لڑکی کی نیت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک لمحے کو جیسے سب جم گئے۔ پھپھو کا غرور ٹوٹا نہیں تھا مگر چہرے پر حیرت تھی۔ باقی سب ساکت، اور میں پہلی بار میرے وجود میں تحفظ اترا تھا۔ اس رات کمرے میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی اب تکلیف نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمبل جو ارہم نے چند دن پہلے میرے اوپر رکھا تھا آج اس کے لفظوں کی طرح میرے دل پر پڑا تھا، اور پہلی بار مجھے لگا شاید میں اس گھر کی نہیں بلکہ اس فیصلے کی مکمل حقدار ہوں۔ ارہم کے جملے، اس کے دفاع میں کہی گئی وہ سادہ سی سچائی، یہ میری بیوی ہے، میرے اندر پہلی بار زندگی کی رمق بن کر اتری تھی۔ مجھے لگا تھا شاید میرا مقام اب طے ہو چکا ہے، شاید اب یہ خاندان مجھے قبول کرنے کے مرحلے پر آ گیا ہے، شاید اب آگے صرف بہتری ہے، لیکن شاید ہمیشہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں سب تیاریاں ہو رہی تھیں، کھانے کا اہتمام، لان کی صفائی، مہمانوں کی آمد کی فہرست، جیسے کوئی بڑی تقریب ہو۔ میں باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے سنتی رہی۔ فضا میں کچھ عجیب سا جوش تھا۔ وزیر صاحب آ رہے ہیں، ارہم کے والد بہت خاص اعلان کرنے والے ہیں، سنا ہے شہر کے بڑے سیاستدان بھی آئیں گے۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر پڑا، دل میں ایک انجانی بے چینی نے جگہ لی۔ تقریب شروع ہوئی۔ گاؤں کے معزز افراد، شہر کے سیاستدان، کیمرے، صحافی، حویلی کی روشنیوں میں جو کچھ چھپایا گیا تھا آج وہ منظر عام پر آنے کو تھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، پردے کی اوٹ میں، نہ مکمل چھپی ہوئی نہ مکمل سامنے۔ ارہم کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ سفید کرتے میں سادہ مگر پر اثر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو کل رات اس کے لہجے میں تھا۔ پھر ارہم کے والد مائک پر آئے۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی پورا حال خاموش ہو گیا۔ آج کا دن ہمارے خاندان کے لیے اہم ہے۔ ارہم کا نکاح جو کچھ دن قبل ہوا تھا وہ ایک وقتی قدم تھا، مجبوری کے تحت۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ میری نظریں ارہم کی طرف گئیں جو بے حرکت کھڑا تھا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ارہم کی اصلی شادی شہر کی معزز سیاستدان کی بیٹی سے کی جائے۔ تالیاں بجیں، کچھ چہرے روشن ہو گئے، کچھ سوالیہ، اور میں کچھ بھی نہ سن پائی۔ اس وقت میری سماعت جیسے دروازے بند کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا بیوی ہے میری، اور آج اس کا باپ کہہ رہا تھا یہ نکاح وقتی تھا، اور ارہم وہ وہیں کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نہ اس نے مخالفت کی، نہ وضاحت، نہ میری طرف دیکھا نہ ان کی طرف۔ میں واپس پلٹ گئی، قدموں میں لرزش تھی، دل میں سوال کیا، یہ نکاح واقعی وقتی تھا؟ کیا میں صرف ایک جملے کی قیمت تھی جو اس نے غصے میں بول دیا تھا؟ کیا میرا رشتہ صرف اس کی ضد تھا، اس کی بغاوت؟ اور اگر نہیں تو وہ خاموش کیوں تھا؟ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا، سجدہ نہیں کیا، لیکن ہاتھ دعا کے انداز میں جڑ گئے۔ یا اللہ، اگر یہ سب میری عزت کا سودا ہے تو میرا صبر ختم ہونے سے پہلے کوئی اشارہ بھیج دے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ رشتہ اگر اس کے لیے بوجھ ہے تو میں وہ بوجھ بنے رہنے سے انکار کرتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتی تھی وہ ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر کہے کہ میں غلط تھی۔ ارہم کی خاموشی نے میری ہمت توڑی نہیں تھی، لیکن بہت کچھ اندر سے بجھا ضرور دیا تھا۔ جس شخص نے سب کے سامنے میرا نام لیا، میری پہچان بننے کا دعویٰ کیا، جب وہی آواز چھین لے
تو لفظ نہیں رشتہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ میں نے آخری بار اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ گاؤں کی بیٹھک میں سب کے بیچ کھڑا تھا۔ میں نے نگاہوں سے اس سے ایک جملہ مانگا تھا، کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہو کہ تم میرے ساتھ ہو، مگر اس کے لب خاموش رہے، اور خاموشی اکثر انکار سے بھی زیادہ زور سے گونجتی ہے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا، میں جا رہی ہوں ارحم۔ میرے الفاظ سیدھے تھے، نرم نہیں۔ وہ مجھے دیکھتا رہا جیسے کوئی منظر یاد رکھنا چاہتا ہو، پھر دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا، میری زندگی اب میرے بس میں نہیں رہی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے اس نے مجھے دھکیل کر باہر نہیں کیا بلکہ خود پیچھے ہٹ گیا ہے، اور شاید وہی لمحہ ہمارا آخری ساتھ تھا۔ شہر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، نہ پہچاننے والی نظریں، نہ در و دیوار جو میرا ماضی جانتے ہوں۔ میں نے NGO جوائن کی جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ وہاں آ کر پہلی بار محسوس ہوا کہ آواز صرف بولنے سے نہیں نکلتی، انصاف کے لیے چلنے سے بھی آتی ہے۔ میری کہانی جو ہمیشہ شرمندگی میں چھپی رہی اب طاقت بننے لگی تھی۔ میری سچائی کو الفاظ مل گئے تھے اور میرے زخموں کو مقصد۔ مہینے گزرنے لگے، ارحم کا چہرہ خواب بن گیا تھا، اور خواب وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود کو اس کام میں مصروف رکھا جیسے ماضی کو دھکیلنا چاہتی تھی، مگر یادیں ہمیشہ کی طرح راستہ تلاش کر ہی لیتی ہیں۔ ایک دن ایک عمر رسیدہ عورت میرے پاس آئی، آنسو اس کی پلکوں پر رکے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارحم نے نکاح ختم نہیں کیا، بلکہ عدالت میں بھی کہا کہ وہ تمہیں بیوی مانتا ہے اور کسی اور نکاح کا سوال ہی نہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ اب بھی تمہیں اپنی بیوی مانتا ہے؟ میرے لب ساکت ہو گئے، دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی پرانی بات واپس آ گئی ہو۔ وہ خاموشی جو میں نے چھوڑ دی تھی، کیا وہ کسی اور روپ میں میرے ساتھ چل رہی تھی؟ میں کھڑکی کے پاس آئی، آسمان کو دیکھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ شخص جو خود کو بے بس کہہ کر خاموش ہو گیا تھا اب بھی میرے وجود کو اپنی پہچان مانتا ہے؟ میرے اندر کچھ پگھلنے لگا، لیکن ساتھ ہی کچھ جم بھی گیا۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ میری ساری جد و جہد کا دوسرا پہلو تھا۔ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں سچائی کو پھر سے قبول کروں یا اپنی نئی پہچان پر چلتی رہوں۔ لیکن اتنا ضرور جان چکی تھی، رشتے اگر خاموشی سے ٹوٹتے ہیں تو سچائی اکثر دوری کے بعد واپس لوٹتی ہے، اور شاید یہ دوری ہماری کہانی کا آخری وقفہ نہیں، ایک نیا آغاز تھی۔ سچائی اکثر وقت لیتی ہے، مگر جب وہ لوٹتی ہے تو راستے بدل دیتی ہے۔ ارحم نے نکاح ختم نہیں کیا تھا، وہ مجھے اب بھی اپنی بیوی مانتا تھا۔ اس خبر نے میرے اندر کے سوالوں کو وقتی طور پر خاموش ضرور کیا تھا، مگر فیصلہ نہیں بدلا۔ میں اپنے مشن میں مصروف تھی، عورتوں کو آواز دینا سکھا رہی تھی، خود اپنے لیے لڑنے کی طاقت۔ مگر پھر سچ کے پہلو بدل گئے۔ ایک صبح دفتر آتے ہی میری کلیگ نے ٹی وی اسکرین پر اشارہ کیا، دیکھا، یہ تمہارا مطلب ارحم شاہ؟ میں نے نگاہ اٹھائی، نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ با اثر سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ارحم شاہ پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام۔ تفتیش کے بعد ارحم شاہ کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی۔ پتہ کرو، یہ صرف سیاست ہے یا انتقام؟ 2 دن تک میں نے خود کو روکے رکھا، جیسے یہ خبر محض سرخی ہو کر گزر جائے گی، لیکن سچائی وہی تھی جو اسکرین سے چیخ رہی تھی، اور پھر اندر کا وہ حصہ جاگ گیا جو کبھی خود انصاف کی تلاش میں سسکتا تھا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ جو شخص میرے لیے کھڑا ہوا، جس نے سب کے سامنے مجھے بیوی مانا جب سب میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، آج وہ تنہا کیوں لڑے؟ میں نے ثبوت جمع کرنے شروع کیے۔ ارحم کے دستخط شدہ پروجیکٹ فائل، ٹرانزیکشن، ڈیلرز میٹنگ ریکارڈنگز، ان سب کے پیچھے موجود اصل کہانی، سیاستدانوں کی وہ چال جس نے ایک بے قصور کو مجرم بنانا چاہا۔ میں نے NGO کے وکلا کے ساتھ ایک مکمل رپورٹ تیار کی، پریس کانفرنس بلائی اور سب کے سامنے سچ رکھا۔ یہ الزامات کرپشن کے نہیں، انتقام کے ہیں۔ اس شخص کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس نے خاندان کی ضد اور سیاست کا رخ موڑ دیا تھا۔ میں نے چینل سے وقت لیا اور پہلی بار لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی۔ سب حیران تھے اور میں پرسکون۔
میزبان نے پہلا سوال پوچھا، آپ کے مطابق یہ الزامات غلط ہیں؟ میں نے مائک تھام کر کہا، جس نے میرے لیے سب کے خلاف کھڑے ہو کر نکاح کیا، جس نے مجھے زندگی کا حق دیا، میں اس شخص کے خلاف جھوٹ بولنے والوں کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ آج اگر ارم شاہ پر الزام ہے تو میں اس کا ماضی جانتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ کیسا انسان ہے۔ میرے پاس سب ثبوت ہیں اور میں اس کی بیوی ہوں۔ سب ساکت لفظوں میں بغاوت تھی مگر چہرے پر سکون۔ میں نے کہا، جس نے میرا ساتھ دیا تھا، اب میں اس کا سچ بن کر سامنے آؤں گی۔ میڈیا حالہ بن گیا تھا، سوشل میڈیا پر میری تقریر وائرل ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہ لڑکی ہے جسے سچ کہنا آ گیا ہے۔ ارم کے وکلا نے نئے شواہد پیش کیے، الزامات جھوٹے نکلے۔ چند دن بعد عدالت نے ارم کو باعزت بری کر دیا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا، میں گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں ایک سوال لیکن لبوں پر وہی خاموشی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار اپنی مرضی سے، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، اس نے آہستہ سے کہا، تم میری آخری اور پہلی لڑائی ہو۔ میں نے اس دن جانا کہ بغاوت صرف خاندان کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ خاموشی کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور میں اب خاموشی کا حصہ نہیں تھی۔ کچھ رشتے کاغذوں پر لکھے جاتے ہیں اور کچھ دل کی سیاہی سے۔ ارم کے ہاتھ میں جب عدالت کے فیصلے کی کاپی تھی، اس کی نگاہیں میرے چہرے پر ٹکی تھیں۔ میں خاموش کھڑی تھی لیکن اندر سے مکمل تھی۔ وہ جو میری خاموشی سے واقف تھا، آج میری آواز بن گیا تھا، اور میں جو برسوں خود کو مکمل ماننے سے کتراتی تھی، آج اس کی نظروں میں اپنی پہچان تلاش نہ کر رہی تھی بلکہ محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے گاؤں واپسی کا فیصلہ خود کیا، نہ کسی مجبوری میں، نہ کسی دباؤ میں، بلکہ اپنے عزم کے ساتھ۔ وہی گاؤں جو کبھی میرے لیے قید خانہ تھا، آج میں وہاں انصاف، اختیار اور علم لے کر واپس لوٹ رہی تھی۔ پہلا قدم عورت کے لیے ایک خود مختاری مرکز کا قیام تھا، نور وومن ایمپاورمنٹ سینٹر میرے نام سے جڑا، مگر ہر اس عورت کی کہانی کے لیے جو کبھی خاموش رہی تھی۔ ہم نے ان لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا جو چپکے چپکے کتابیں دیکھتی تھیں مگر چھو نہیں سکتی تھیں۔ ارم نے اسپتال کی بنیاد رکھی جہاں غریب کو مفت علاج ملے گا، اور میں گاؤں کی لڑکیوں کو خواب دیکھنے کی اجازت دینے لگی۔ خالہ کا ذکر دل کے کسی دھندلائے گوشے میں تھا۔ پھپھو کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور سلیم کب کا نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاید اس کے پاس اب زہر بیچنے کا بازار نہیں بچا تھا۔ ایک دن حویلی کے صحن میں سب خاندان، گاؤں کے لوگ اور میڈیا موجود تھے۔ ہم اسپتال کی افتتاحی تقریب میں تھے اور ہم نے سب کے سامنے مائک سنبھالا۔ آج میں صرف ایک شوہر، ایک بیٹا یا ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں آیا، میں اس شخص کی حیثیت سے آیا ہوں جسے محبت کے معنی تب سمجھ آئے جب اس نے خود کو بے بس پایا۔ سب خاموش تھے۔ میرے لیے نکاح صرف ایک رسم نہیں تھی، وہ ایک بغاوت تھی، ایک وعدہ۔ اور آج میں جب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم صرف میری بیوی نہیں، میری مکمل کہانی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو کبھی زندگی میں پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں لیکن میرے اندر صرف سکون بج رہا تھا۔ یہ محبت کی جیت تھی، نہ کوئی فلمی انجام، نہ خوابوں جیسا منظر، بس سچ جو آخر کار سب کے سامنے آ گیا تھا۔ اور اب جب رات کے سناٹے میں ماضی کی تلخیاں مجھے چھونے کی کوشش کرتی، میں اس شخص کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی جس نے میرے لیے صرف الفاظ نہیں، دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر وفا کا علم تھام لیا تھا۔ یہ میری کہانی نہیں، یہ ہر اس لڑکی کی جیت ہے جس نے خاموشی سے آغاز کیا اور محبت کی روشنی تک پہنچ گئی۔